کر دو یار تمہارے پیسے تھوڑی نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، محبت انسان کے اندر کا ایک فطری اور خلقی اور جبلی جذبہ ہے جو اللہ پاک نے پیدائشی طور سے ہر انسان میں رکھا ہے. جس طریقے سے ہر بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے غصے کی صفت لے کر آتا ہے. غصہ ایک جذبہ ہے جو پیدائشی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے محبت ایک جذبہ ہے جو ماں کے پیٹ سے انسان لے کر آتا ہے. اللہ پاک نے قدرتی اور فطری طور سے ہر انسان میں محبت کرنے کا مادہ رکھا ہے، جس کو عربی میں رحم بھی کہتے ہیں، رحم کرنے کا. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ اللہ نے محبت کو جس وقت پیدا کیا اس وقت تو اس کے 100 ٹکڑے کیے. رحم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے 100 ٹکڑے کیے، 100 حصے کیے، اور 100 میں سے ایک یہ اللہ پاک نے زمین پر اتار دیا اور اس کو تقسیم کر دیا، ساری مخلوقات کو اسی میں سے دے دیا. اور جو بچے 99 وہ 99 ٹکڑے 99 حصے اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے رکھ لیا. اب وہ جو 100واں حصہ جو اللہ پاک نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے محبت کا اور رحم کا، وہ 100واں حصہ اب اندازہ کیجئے کہ اس 100 حصے میں سے انسانوں کے حصے میں کتنا آیا ہوگا، جانوروں کے حصے میں کتنا آیا ہوگا. پھر جانوروں میں بھینس ہے، بکری ہے، بیل ہے، بندر ہے، بندریا ہے، ان کے حصے میں کتنا آیا ہوگا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسی میں سے مل رہا ہے، 100ویں حصے میں سے. تو بتاؤ ایک انسان کے حصے میں کتنا اس کا چھوٹا ٹکڑا آیا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے.
ایک جانور کے حصے میں، ایک پرندے کے حصے میں اس کا کتنا معمولی جزایا ہوگا، لیکن دنیا کی ساری مخلوقات محبت کرتی ہے اسی کس کے نتیجے میں؟ اسی معمولی جذبہ محبت اور حصہ محبت کے نتیجے میں جو آیا ہے اس کے حصے میں۔ بندریا اپنے پلے کو اور اپنے بچے کو چمٹائے پھرتی ہے کہ اس کو جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو دودھ پلاتی ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہے کہ بھئی یہ چمٹا ہوا کہ گر نہ جائے۔ یہ اسی محبت کے سوے حصے میں سے ملے ہوئے معمولی حصے کا نتیجہ ہے جو بہت معمولی حصہ ہے۔ وَبِذَلِكَ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حدیث پاک میں ملتا ہے، اسی سوے کا حصہ، سوے حصے کا نتیجہ ہے کہ خلائق یعنی اللہ کی ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ سوے حصے کا نتیجہ ہے وہ محبت کا، کہ محبت کے بڑے بڑے مظاہر وجود میں آتے ہیں، ایسے ایسے واقعات محبت کے، ایسے ایسے مظاہر محبت کے کہ بعض مرتبہ اس شخص کے لیے اس کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات اسی ایک حصے محبت کے نتیجے میں وجود میں آئے دنیا میں۔ لیلا مجنوں کی محبت کے واقعات کہ مجنوں نے لیلا کی محبت میں کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ اسی سے ماں جو ہے اپنے بیٹے کی اسی سے ماں کی اپنے بیٹے کے تئیں ممتا قائم ہے۔ باپ کے پدرانہ جذبات، باپ کی پدرانہ شفقت، باپ کی باپ ہونے کی حیثیت سے محبت اپنے بیٹے کے ساتھ ہی اسی سے ہے۔ محبت تو انسانوں کو انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے، جانوروں کو بھی انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری جذبہ ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو ماں محبت کرتے وقت تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا کالا ہے، میرا بیٹا کتنا بدصورت ہے، میرا بیٹا کتنا پاگل ہے۔ بیٹا پاگل ہو، بدصورت ہو، سیاہ ترین ہو، یہ محبت کسی سبب کی پابند نہیں ہوتی کہ کیوں محبت ہوگی، ہو گئی۔ بیٹا کتنا بھی کالا بدصورت ہو، ماں کی نظروں میں وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین بیٹا ہے۔ تو محبت کیوں پیدا ہوئی، اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے۔ باپ کو بیٹے سے محبت، دوستوں کو دوست سے محبت ہو جاتی ہے، دوست کیسا بھی ہو پھر دیکھنے میں۔ تو ایک یہ اس کو کہتے ہیں طبعی محبت جو اللہ پاک نے پیدائشی طور سے انسان میں رکھی ہے۔ اس کو طبیعت کی محبت کہتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے انسان کی طبیعت میں رکھ دیا ہے۔ یہ محبت کسی پر بھی ہو جاتی ہے۔ وہ مثل مشہور ہے نا، گدھی پہ دل آ گیا تو پری کیا کام کی۔ یہ محبت گدھی پہ آ گئی تو بھی پری بھی خوبصورت نہیں لگتی، اس کی گدھی اس کو پری سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی۔ تو یہ طبعی محبت ہے جو اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا کہ محبوب خوبصورت ہے یا بدصورت، یہ کسی کو نہیں دیکھتی۔ محبوب عقل مند ہے یا پاگل ہے، یہ اس کو بھی نہیں دیکھتی۔ اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی، یعنی اس محبت کا فیصلہ عقل کرتی ہے، کہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے محبت ہونی چاہیے، چاہے طبیعت میں محبت اس کی پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن عقل بولتی ہے کہ نہیں، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا واجب ہے تمہارے لیے۔ یہ عقلی محبت ہوتی ہے۔ لیکن عقلی محبت کچھ اصول کی پابند ہوتی ہے، کچھ اسباب کی پابند ہوتی ہے۔ عقلی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وجہ ہونا چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ عقلی محبت کے 4 اسباب ہیں۔ جس آدمی میں یہ 4 اسباب پائے جائے، 4 میں سے کوئی ایک پائے جائے تو انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔
آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ مجھے پسند آ گیا، میری عقل فیصلہ کرے گی کہ آپ سے محبت کرنا چاہیے۔ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، تو میری عقل کہے گی کہ نہیں، اس نے آپ پر احسان کیا ہے، اس سے آپ کو محبت رکھنی چاہیے۔ آپ بہت ذہین، فطین، عقل مند، ہوشیار ہیں، ٹیلنٹ آپ کا بہت زیادہ ہے، تو میں بولوں گا نہیں یار، آپ سے تعلق رکھنا چاہیے، آپ سے محبت استوار کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی، یہ محبت عقلی کے سبب ہیں، ہاں، جس کو جمال کہتے ہیں، خوبصورتی، عقل، جمال، عقل، اور احسان جس کو نوال کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کمالات، کمال، آپ کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی گن ہے، اس گن کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کو کمال کہتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں، ان چار چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت پیدا کی جائے۔ جمال، خوبصورتی، عقل، نوال یعنی احسان، اور کمال یعنی گن اور خوبیاں۔ روئے زمین پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جس میں یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں اسباب بدرجہ کمال، بدرجہ تمام پائے جاتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اس میں یہ چاروں اسباب بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں۔ آپ کی خوبصورتی یہ کامل درجے کی، آپ کی عقل مندی یہ انتہائی درجے کی، آپ کا احسان جو عظیم ترین احسان ہے امت، جو عالم انسانیت پر، اللہ کی مخلوق پر۔ آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں، آپ سے بڑا کوئی عقل مندی، آپ سے بڑا کوئی حسین و جمیل نہیں، اور آپ سے زیادہ بشری کمالات کا جامع کوئی نہیں۔ ایک انسان میں جتنے کمالات ہونا چاہیے، وہ سارے کمالات کی انتہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی۔ آپ کی زندگی اس کی شاہد عدل ہے، اس کی گواہی دیتی ہے۔ آپ نے 130 آپ کے زمانے میں 130 جنگیں ہوئی ہیں، آپ کی جنگی تدبیریں، آپ کا جاسوسی کا نظام، ہاں، اور آپ کا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تدبیریں اور یہ ترکیبیں، اس کی آئیڈیالوجی آپ کے کمالات کا پتہ دیتی ہیں۔ عقل، عقل تو اتنی کامل درجے کی۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے دماغ گزرے ہیں، بڑے بڑے عقل مند گزرے ہیں، جن کے عقل مند ہونے پر لوگوں کا اتفاق ہے، ارسطو ہو، بقراط ہو، سقراط ہو، یہ سارے بڑے بڑے عقل مند۔ تو دنیا والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دماغ کا، ان کو جتنا دماغ دیا گیا ہے، ہاں، سب سے بڑے عقل مند نے اپنے دماغ کا 13% سے زیادہ حصہ استعمال ہی نہیں کیا۔ ہم میں سے ہر ایک عقل مند ہے، کوئی پاگل تو نہیں ہے، ہوگا بھی، اس کو بھی تھوڑی بہت رہتی ہے عقل۔ پلیٹ میں بیٹھو تو برابر وہ گوشت کھاتا ہے، ہڈی ہڈی پھینک دیتا ہے، اتنی تو عقل رہتی ہے اس کو۔ تو عقل میں تفاوت ہے، کم و بیش ہے۔ ہمارے ایک جمیل بھائی مرحوم تھے، ہاں، لوگ پاگل بولتے تھے، لیکن جب بیٹھتے تھے مرکز میں برابر جو ہڈی الگ بوٹی الگ کر کے کھاتے تھے۔ ہاں، تو وہاں ہڈی بوٹی کا فرق سمجھتا ہے، اتنی تو عقل رہتی پاگل میں بھی۔ تو عقل کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کا دماغ رکھا ہے، وہ اپنے دماغ کا صرف، ہاں، کوئی 1% حصہ استعمال کر رہا ہے، کوئی 2%، کوئی 2.5%، کوئی 2.25%، کوئی 3%۔ ہاں، تو دنیا کے اندر جو سب سے عقل مند ترین انسان گزرے ہیں، انہوں نے صرف اپنی عقل کا 13% حصہ استعمال کیا، اس سے زیادہ نہیں، اور ناممکن ہے۔ انسان کو جتنی عقل ملی ہے، وہ اپنی عقل کا 100% استعمال کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی پیدائش اتنی کمزور کی ہے۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ عام انسان اپنے دماغ کو 100% استعمال کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، اس کا وجود اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔
ہاں دماغ زیادہ چلتا ہے تو پھڑ آتا ہے، نسیں پھڑ آتی ہے، کمزور ہے انسان۔ بہت اسٹرانگ جو انسان گزرے ہیں نبیوں کے علاوہ، نبیوں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، انہوں نے 13% سے زیادہ اپنے دماغوں کو استعمال نہیں کیا ہے، جو دنیا کے عقل مند ترین انسان کہلاتے ہیں۔ لیکن نبی، اللہ اکبر، آپ کی عقل کا کیا عالم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب عقل کو پیدا کیا تو آدھی عقل اللہ پاک نے دنیا والوں کو بانٹ دی۔ وہ آدھی عقل میں سے ارسطو اور بقرات اور سقراط اور بڑے بڑے حکیم جالینوس، وہ اسی جو آدھے حصے میں سے سب کو تقسیم ہو رہی ہے، باقی آدھا حصہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا۔ کتنی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا حصہ دیا گیا، اللہ کے نبی نے 100% اپنی عقل کا استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100% اپنے دماغ کو استعمال کیا ہے، انہوں نے 100%۔ وہ آدھے حصے میں سے ملے ہوئے لوگ بھی 13% سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر پائے، لیکن جن کو پوری دنیا کے برابر اکیلے جس شخصیت کو عقل ملی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس نے اس آدھے حصے کو بھی 100% استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں اتنی قوت پیدا کی تھی، آپ کے اندر اللہ پاک نے وہ طاقت اور قوت پیدا کی تھی کہ 100% دماغ کا آپ نے استعمال کیا ہے اور آپ صحیح سالم تھے۔ آپ کی عقل مندی کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کا عاقل ترین انسان جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ ہے۔ احسانات کو تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ آپ کے احسانات صرف انسانوں پر نہیں ہیں، آپ کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں ہیں، آپ کے احسانات تو اللہ کی بے زبان مخلوق پر بھی ہیں۔ آپ کے احسانات تو گدھوں اور گھوڑوں اور بکریوں پر بھی ہیں، جنگل کے درندوں پر بھی ہیں آپ کے احسانات۔ ہاں، ایک بار بھیڑیوں کی جماعت آئی آپ کے پاس، اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگی، اپنے مسائل کو پیش کرنے لگی، اپنی خوراک کا مسئلہ رکھا۔ اللہ پاک آپ کے درندوں کی، جانوروں کی بولیاں کبھی کبھی سمجھا دیا کرتے ہیں۔ جناتوں کی جماعت آئی، اپنے کھانے پینے کا مسئلہ رکھا، اللہ کے نبی نے ان کے کھانے پینے کا مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ بھیڑیوں کی خوراک کا مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ واقعات ملتے ہیں۔ جنات آئے، ہماری خوراک کیا ہے، اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے ان کی خوراک کا مسئلہ حل کر دیا، جناتوں کی، بھیڑیوں کی، جناتوں کی۔ کوئی مظلوم جانور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا کہ اس کا مالک اس پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمک کر رونے لگتا، سسک کر رونے لگتا۔ اللہ کے نبی اس کے پاس آتے، اس کے دکھ درد کو سمجھتے، ہاں، اور پھر اس کے مالک سے اس کی سفارش کرتے۔ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس پر ظلم کر، تو وہ محسن انسانیت نہیں ہے، وہ محسن کائنات ہے، وہ محسن خلائق ہے، صرف وہ محسن انسانیت نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا احسان۔ تو ہم کو کتنی محبت آپ سے کرنا چاہیے۔ جمال، خوبصورتی، ہم سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی آپ سے کم تھی یا زیادہ تھی؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال کے مالک تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں فرق تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، آپ کا چہرہ بہت نورانی تھا، آپ کا چہرہ بہت چمکدار تھا، آپ کا چہرہ بہت پرکشش تھا، چمکتا ہوا۔ بس اتنی ہی بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کو حسن کہتے، حسن، آپ حسین تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جمال تھا، جمال، آپ جمیل تھے۔ حسین اور جمیل کا فرق کیا ہے؟ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جتنی بڑی آنکھ ہونا چاہیے اتنی بڑی، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے کم، جتنی اونچی ناک ہونا چاہیے اتنی اونچی، اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جتنی چوڑی پیشانی ہونی چاہیے اتنی چوڑی، اس سے کم نہ اس سے زیادہ، بال جتنے سیدھے اور ہونا چاہیے اس سے کم، اور جتنے گھنگرالے ہونے چاہیے اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہاں، اس کو جمال کہتے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں اعضاء کا تناسب، اس کو جمال کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمال کامل درجے کا پایا جاتا تھا۔ آنکھیں جتنی بڑی ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی آنکھیں اتنی بڑی تھی۔ ہاں، آنکھوں کا بڑی ہونا یہ خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر بہت بڑی آنکھ اگر ضرورت سے زیادہ بڑی رہے تو خوبصورت سمجھتے ہیں، وہ تو ڈراؤنا ہو جاتا ہے انسان، زیادہ بڑی آنکھ ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ اونچا پورا انسان، قد کاٹ کا اونچا ہونا یہ خوبصورتی کی علامت کہا جاتا ہے کہ بھئی اونچے قد والا ہے، لیکن بہت زیادہ اونچا کھلی پہلوان آ جائے تو خوبصورت دکھتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی ایک حد ہے کہ بھئی اس سے زیادہ اونچا پھر یہ جو خوبصورتی کے معیار سے اتر گیا ہے، یہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اپنے سینہ مبارک کی کشادگی کے اعتبار سے، اپنی پیشانی کی کشادگی کے اعتبار سے، اپنے بالوں کے اعتبار سے، اپنے دانتوں کے اعتبار سے، ہاں دانتوں کا چھوٹا ہونا بھی عیب سمجھا جاتا ہے اور زیادہ بڑا ہونا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، ٹیڑھا ہونا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، ملا ہوا ہونا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، زیادہ گیپ ہونا بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان سب عیب سے پاک تھے، ایک ایک چیز کو ضبط کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کیسے تھے، آپ کے دانت کے درمیان کا گیپ کتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کتنی چوڑی تھی۔ تو جمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں حسن کا کی صفت پائی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جمال پایا جاتا تھا آپ کا۔ ہاں، اسی لیے یہ حضرت حسان بن شاعر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کرنے میں ممتاز تھے، وہ کہتے کہ اے نبی، آپ کو تو آپ کے حبیب نے، آپ کو تو آپ کے خدا نے، آپ کو تو آپ کے عاشق نے ایسے پیدا کیا جیسے پیدا کرنا آپ چاہتے تھے۔ آپ کی ناک تو ایسی بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی پیشانی تو ایسی بنایا ہے آپ کے خدا نے جیسا آپ پسند کرتے تھے، آپ کا سینہ ایسا بنایا جیسا آپ پسند کرتے تھے، آپ کا قد و قامت ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ خالق نے آپ کو پیدا کرتے وقت تو آپ کی شخصیت کو ہر قسم کے عیب سے پاک بنایا ہے۔ خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو اللہ پاک نے ویسا پیدا کیا ہے جیسا پیدا کرنا آپ اپنے بارے میں چاہتے تھے۔ آپ جمال کے اعلیٰ ترین معیار پر تھے، اعلیٰ ترین مقام پر۔ تو یہ چاروں اسباب، نوال ہو، جمال ہو، کمال ہو، عقل ہو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں پوری طریقے سے پائے جاتے تھے۔ ہاں، تو ہر ایمان والے کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقلی محبت رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ چار اسباب کمال درجے کے پائے جاتے ہیں۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے، اس میں کمی ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انسان کو تبھی محبت اپنے کاروبار سے ہوتی ہے، اپنی بیوی سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، اپنے گھر بار سے ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے 8 چیزیں گنائی، کہا کہ نبی سے جو تمہاری محبت کا رشتہ ہے، یہ محبت ان سارے تعلقات پر غالب ہونی چاہیے، اور اگر ان 8 کے مقابلے میں نبی کی محبت کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو جا رہا ہے تو یاد رکھو کہ یہ اللہ کے عذاب کی گھنٹی ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 8 چیزیں بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ اے نبی کہہ دو، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ، کہا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان کی محبت کا پلڑا بھاری ہو جائے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کے واسطے قربانی دینے کی محبت سے، تو کیا کرو؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کہ انسان کہ ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرے کہ نبی کی محبت ہر ساری محبتوں سے بڑی ہوئی ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پائی جاتی تھی، اور ان کی محبت عقلی ہونے کے ساتھ ساتھ طبعی محبت بھی تھی، عقلی ہونے کے ساتھ ساتھ طبعی محبت بھی تھی۔ ہاں، وہ اپنے بیوی بچوں کو ذبح کر سکتے تھے، قربان کر سکتے تھے، نبی کی محبت اس درجے کی محبت پہنچی ہوئی تھی۔ عقلی محبت تو تھی،
انہوں نے اللہ کے نبی کے جمال کو بھی دیکھا تھا، آپ کے احسانات کو بھی براہ راست دیکھا تھا، آپ کی خوبصورتی کو بھی دیکھا تھا، آپ کی عقل مندی کو بھی دیکھا تھا۔ اس نے ان کے اندر یہ عقلی محبت کو پیدا کر دیا تھا، لیکن ویسی طبعی محبت بھی تھی جیسا بیوی بچوں سے ہوتی ہے، اور سب پر غالب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ عمر آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ انسان اسی وقت پوچھتا ہے جب باریک سے باریک بھی بہت کا، مغایرت کا، اجنبیت کا پردہ نہ ہو۔ آپ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ پوچھا عمر تم کو مجھ سے محبت کتنی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے مجھے بہت محبت ہے، میری اولاد، میرے ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں عمر، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میری ذات کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اے عمر، میری محبت تمہاری جانوں سے بھی زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر کی کیفیت کو بدل لیا اور طے کر لیا کہ نہیں، میں نبی سے محبت میری اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا، میری اپنی ذات سے بھی زیادہ کروں گا، میری اپنی شخصیت سے بھی زیادہ کروں گا۔ تو فوراً پھر اندر کی کیفیت کا اظہار کیا، ہاں اللہ کے نبی اب آپ اس وقت آپ مجھے اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنی شخصیت سے زیادہ محبوب ہو چکے ہیں، اب آپ محبوب ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، الآن یا عمر۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں، اب اے عمر، اب اے عمر۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب تم اپنے ایمان میں مکمل ہوئے ہو۔ اب اس سے پہلے جب تک تم اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہیں رکھ رہے تھے، اس سے پہلے تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب آپ نے اپنی دل کی اس کیفیت کی خبر دی کہ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، اب تمہارا ایمان درجہ کمال کو پہنچا، اس سے پہلے ناقص تھا، تمہارا ایمان اب کامل ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے عمر کہ تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ پہلے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، بہت لیٹ ہو گئے، بہت تاخیر ہو گئی۔ محبت سے پہلے ایک چیز مطلوب ہے، وہ ہے اطاعت۔ قل اطیعوا اللہ والرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں، اطاعت، نبی نے جو کہا ہے اس کو پورا کرنا، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو دل و جان سے اور دل کی رغبت کے ساتھ پورا کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے، یہ کہا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرو، اور یہ کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس کے آگے درجہ آتا ہے محبت کا، جو میں نے بتایا۔ نبی کی اطاعت واجب ہے، نبی کی اطاعت سے اعراض کرنا یہ عذاب علیم کی مستحق ہونے کا سبب ہے۔ ہاں، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، اس بات سے کہ دنیا میں ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے یا آخرت کے دردناک عذاب کا شکار ہو جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان سے کہہ دو کہ ڈرو جو نبی کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں، کہ دنیا میں ان تصیبہم فتنہ، کہ دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، اور دنیا میں اگر نہ آئے اللہ مہلت دے دے تو یہ آخرت کے عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے، وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ان سے کہہ دو کہ کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی ان کو کسی بات کا حکم دے دے تو اس حکم کے پورا کرنے میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہیں کہنا چاہیے کہ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کروں یا نہ کروں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا
ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، خیارہ کہتے ہیں اختیار اور آپشن کو، کوئی آپشن نہیں، کرے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، بس کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اطاعت، جو نبی نے کہہ دیا، جو حکم دے دیا، جو کرنے کو بتلا دیا، اس کو کرنا چاہیے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول۔ اور اللہ کی اطاعت بھی دراصل نبی کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت بھی دراصل نبی کی محبت ہے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کو ہم نے کس سے پہچانا؟ نبی کی زبان مبارک سے پہچانا۔ اللہ کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ نبی نے اپنی زبان مبارک سے دیا۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم نبی کے حکم کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے، نبی نے ہم کو اس کی خبر دی ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مانو۔ کس نے کہا؟ یہ نبی نے کہا۔ تو اللہ کی ماننا بھی اصل میں نبی کی ماننا ہے۔ اسی لیے ایک بڑے عالم کہتے ہیں کہ نبی کی محبت بھی عجیب چیز ہے، نبی کی محبت یہ میرے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبت تک پہنچانے والا راستہ یہ مجھے میری نبی نے بتایا ہے۔ اللہ کی محبت کا حکم میرے نبی نے دیا ہے، اللہ کی محبت کی خبر میرے نبی نے دی ہے قرآن پاک میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مسلمان اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ کتنی چیز ہوئی؟ اطاعت 1 نمبر پر، پلس محبت 2 نمبر پر، اور اس سے آگے ایک چیز ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کے بعد محبت، اطاعت بغیر محبت کے یہ پھسپھسی ہے، اور ایک ہوتی ہے جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو پھر یہ اس سے اتباع وجود میں آتا ہے۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے جو کہا ہے اس کو کرو، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم کی پیروی کرنے کو، پیچھے چلنے کو۔ نبی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، نبی کو میں نے جو کرتے دیکھا ہے میں کروں گا، اگر نبی نے اس سے منع نہیں کیا ہے تو۔ ہاں، ایک صحابی ہے غالباً ان کا نام حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ بدو جو دیہاتی ہے، یہ کبھی کبھی آتے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ آپ کا بٹن مبارک کھلا ہوا تھا اور آپ کی چھاتی کے بال دکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی بٹن کا استعمال کرتے تھے، اور گرمی اس وقت تو شاید گرمی وغیرہ کی وجہ سے، گرمی کی شدت سے آپ کو تقاضا ہوا کہ بٹن کھول لیا جائے، لیکن جس وقت آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا، یہ آپ کی خدمت میں آئے، آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے بٹن مبارک کھلے ہوئے، اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے کبھی بٹن کا استعمال نہیں کیا، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم بٹن کا استعمال نہیں کرتے تو کہا کہ میں نے میرے محبوب کی خدمت میں جب میں نے حاضری دی تھی تو میں نے میرے محبوب کو اسی حالت میں جو بٹن کھلا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں ان کی اتباع میں، یہ ہے اتباع، ان کی اتباع میں میں بٹن کھولے ہوئے ہوں، میں بٹن نہیں لگاتا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس میں اتباع کرنا واجب تھا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب اطاعت پلس محبت ہوتی ہے تو پھر اتباع وجود میں آتی ہے، نبی کی ایسی محبت۔ داڑھی رکھنا کہاں ضروری ہے؟ نبی کی محبت ہوتی تو تیری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے۔ ہاں، محبت۔ ہمارے پڑوس کے ایک ساتھی ہے، پڑوس کے ضلع کے، بازو کا ضلع پڑوس کا، ان کے ایک ساتھی ایک مرتبہ ملٹری کے اندر ان کا سلیکشن ہوا، تو وہاں پر سلیکشن ہونے کے بعد میں مرحلہ آیا تو وہاں پر کہا گیا کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ داڑھی رکھنا یہ اطاعت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا اعفو اللحا، حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھایا کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو ایک مشت تک۔ تو کہا کہ ہاں، تو ان سے کہا کہ داڑھی نہیں رکھ سکتے، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہمارے ملٹری کے اندر جو ہے داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مقدمہ لڑا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے دوسرے برادران وطن جو مسلمان نہیں ہیں، بہت سارے پنجابی حضرات یہ سکھ کی نوکری کرتے ہیں داڑھی کے ساتھ، ان کو اجازت ہوتی ہے، ہم کو کیوں نہیں؟ بڑی مضبوط دلیل تھی، اگر ان کو اجازت ہے تو ہم کو بھی اجازت ہونی چاہیے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ تو جج نے یہ کہہ کر جو ان کی دلیل کو ریجیکٹ کر دیا کہ پنجابی لوگ کے اکثر لوگ داڑھی کے رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ ان کے یہاں پر داڑھی مذہبی اعتبار سے ضروری ہے،
اور تمہارے یہاں پر ضروری نہیں ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اکثر افراد داڑھی رکھنے والے نہیں ہوتے، یہ کہہ کر ان کی دلیل کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے نوکری کو لات مار دیا۔ یہ اطاعت بھی ہے، یہ اتباع بھی ہے، ہاں قربان کر دیا۔ مرزا بیدل یہ دلی کے ایک بہت مشہور شاعر تھے، ان کا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کی چاشنی سے لبریز ہوا کرتا تھا۔ ایران کی کسی شخص کے پاس جب ان کا کلام پہنچتا تھا تو وہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی کتنا سنت اور شریعت سے معمور ہوگا، یہ جو نبی کی محبت میں ایسے جامع اشعار، پرچاشنی اور میٹھے اشعار پڑھتا ہے۔ اس کا تصور تھا، اس کا کانسیپٹ تھا کہ بہت سنت اور شریعت کا حامل ہوگا یہ شخص، اس کی زندگی معمور ہوگی، منور ہوگی، سنت نبوی سے آراستہ ہوگی۔ تو اس نے ایران سے سفر کیا دلی کا۔ جب مرزا بیدل کے محلے میں پہنچا تو کسی سے پتہ پوچھا کہ مرزا بیدل جو مشہور شاعر کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوٹے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے داڑھی مڈا رہا ہے۔ کہا کہ میں مرزا بیدل اس مشہور شاعر کا پتہ پوچھ رہا ہوں جن کے کلام عشق نبوی کے مشہور اور معروف ہیں۔ کہا کہ وہی شاعر ہے جو داڑھی بنا رہا ہے۔ اس کے تعجب کی انتہا نہیں رہی اور قریب جا کر پوچھا، آغا ریشمی تراشی؟ میرے سردار آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں، تعجب ہے۔ تو مرزا بیدل نے جواب دیا، ہاں داڑھی تراش رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، تو میں داڑھی کاٹ کر کسی انسان کا، کسی اللہ کے بندے کا، کسی اللہ کی مخلوق کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، داڑھی تو کاٹ رہا ہوں۔ بھلے دل کسے نمی تراشم۔ تو اس نے برجستہ جواب دیا، بھلے دل رسول اللہ تراشی، کہ آپ کسی مخلوق کے دل کو نہیں خراش پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بس وہ قبولیت کا وقت تھا، دل میں بات لگی اور وہیں پر وہ اڑ گئے، ادھوری داڑھی بنا کر فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ ہاں محبت تھی لیکن اطاعت نہیں تھی، لیکن اب اطاعت پر آ گئے، اب ان کی محبت اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہو گئی۔ کتنے واقعات ہیں۔ اس لیے عزیزو، یہ ربیع الاول کی اس مبارک مہینے میں ایسی شخصیت اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، جو ہر اعتبار سے اس بات کے قابل ہے کہ آپ سے محبت رکھی جائے۔ اللہ توفیق دے تو طبعی محبت بھی رکھی جائے، ورنہ عقلی محبت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور نبی کی اطاعت کی جاوے تو اللہ پاک توفیق دے گا اس کی اتباع کی۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں آپ کی اطاعت یہ اس وقت انسانیت کے سارے زخموں کا مداوع ہے، ساری بیماری کا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ربیع الاول کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ربیع الاول ہمارے کیلنڈر میں آ کر نہ نکل جائے، بلکہ ربیع الاول کا وہ پیغام جو اپنے ساتھ میں نبی کی محبت کا، نبی کی اطاعت کا اور نبی کی اتباع کا پیغام لاتا ہے، یہ پیغام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کیلنڈر سے نکل کر اگلا مہینہ آ جاوے، نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ہم نے اس ماہ ربیع الاول کا حق ادا کر دیا۔ زندہ باد مردہ باد ہونے سے یہ نبی کی محبت کے تقاضے نہیں ہوتے ہیں پورے۔ دوستو احتیاط کریں۔ ابھی میں آ رہا تھا ملی گنج سے، ایسے تماشے وجود میں لائے ہیں بیچنے کے لیے، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں، لوگ شکلیں بگاڑ کر گھومتے ہیں۔ وہ ایسی ٹوپی اور پنگانی بجا رہے ہیں اور اس سے یہ وہ ناچ رہے ہیں اوپر کا۔ خدارہ جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ یہ نبی کی محبت کا مذاق ہے، یہ نبی کی محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ نبی نے جس تہذیب سے منع کیا تھا، نبی کو جو رہن سہن پسند تھا، جو چہرے کے بگاڑنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، آج ہمارے نوجوان براوات کے موقع پر اپنے چہروں کی شناختوں کو بگاڑ کر گھومتے ہیں۔ تم نبی کی ولادت کے موقع پر نبی کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ تقاضے پورے کر رہے ہو۔ تو دوستو خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس موقع پر اپنے گھر میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں، اپنی زندگیوں کو بچانے کا، اپنی زندگیوں کو سنتوں میں ڈھالنے کا اہتمام کریں۔
اور اپنے بچوں کو محبت رسول کے تقاضے سمجھائے، سنتوں کی محبت ان کے اندر پیدا کرے، اس لیے کہ سنتوں جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، وہ سنت والا راستہ ہے، اور جہنم میں جانے کے ہزاروں راستے ہیں، ہاں وہ ہزاروں راستے سنت کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ سب جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو حقیقی تقاضے ہیں ان حقیقی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرنا کر دو یار، تمہارے پیسے تھوڑی نہ کٹ رہے، کر دو۔